الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جلدی کرتے ہیں عذاب کی. اگر ہم نے ایک مدت نہ ٹھہرائی ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے اور آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں. اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یہ آپ نے سنا وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. تو لوگوں کے اس طرح کہنے سے اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا ہم نے ایک مدت ٹھہرائی ہوئی ہے، عذاب آئے گا اور ضرور آئے گا. یہ لوگ
کس کس طرح مارے جائیں گے، کیا ہوگا ان کے ساتھ، انہیں خبر بھی نہیں۔ اور جب عذاب آئے گا، جس دن عذاب ان لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور انہیں کہا جائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ان کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، مگر خود ہمیں بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ عذاب ان کے مطالبے کے مطابق نہیں ہوگا اور نہ ان کے کہنے پر فوراً آ جائے گا۔ یہ لوگ اپنے وقت میں فائدہ اٹھا لیں، توبہ کر لیں، لیکن یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہے۔ مسلمان مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، قبر میں، حشر میں۔ فرمایا گیا، اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ اگر کہیں ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، اس میں ہجرت کر جاؤ اور ایسی جگہ رہو جہاں تمہیں عبادات کی آسانی ہو اور آزادی ہو۔ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ دنیا میں آج لوگوں کے سامنے کیسے کیسے مسائل ہیں، روز طرح طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں تو ہمارے پاس بہترین معلومات ہے جو ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اگر مسلمانوں کو کسی جگہ عبادت سے روکا جائے یا ان کو آزادی حاصل نہ ہو تو اللہ نے فرمایا میری زمین وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، بندگی میری ہی کرنی ہے، تم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں آزادی بھی ہو، آسانی بھی ہو۔ ہجرت عبادات کی آزادی کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے ہونی چاہیے، صرف آرام کے لیے یا صرف جسمانی حفاظت کے لیے نہیں۔ ہاں، جان کے ساتھ ایمان کا مسئلہ بھی ہو تو ضرور ہجرت کرنی چاہیے۔ اور قرآن کے اس حکم سے پتہ چلا کہ اس جگہ سے ہجرت کرنی فرض ہو جاتی ہے جہاں عبادات کی آسانی نہ ہو۔ وہاں اپنے آپ کو چھپا کر رہنا منع ہے۔ جو لوگ آج دنیا بھر میں بس رہے ہیں، مختلف حالات پیش آتے ہیں، قرآن ان سب کا حل پیش کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان پر پختگی
اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ لازمی ہے، نہ اس کے ایمان میں لچک آئے، نہ ہی اللہ کی عبادت میں کمی آئے۔ ایمان نصیب ہوا ہے، اس کو بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ بہت بڑی جماعت ہو گئی تھی مکہ مکرمہ میں، لیکن کتنے مسلمان تھے جو چھپ کر عبادت کرتے تھے؟ انہیں معلوم تھا کہ کفار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ نے مختصر زمین نہیں بنائی، وسیع بنائی ہے۔ اگر کہیں عبادت نہیں کر سکتے تو اللہ کی زمین پھیلی ہوئی ہے، کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو ہم جب تک ہندوستان میں تھے مسجدیں تھیں، اذانیں ہوتی تھیں، نماز ہوتی تھی، روزے رکھتے تھے، حج کو بھی جاتے تھے، مگر اسلامی قوانین کے مطابق بسر کرنے کی آزادی نہیں تھی، معاشی خوشحالی نہیں تھی۔ مسلمان پہلے انگریزوں کے اور پھر ہندوؤں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے۔ ہجرت کیوں کی تھی؟ ایمانی آزادی کے لیے، قرآنی احکام پر عمل کرنے کے لیے، مگر ایسا نہیں ہوا اور ہم لوگ غافل ہو گئے۔ ہمیں بتایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ تو عذاب مانگتے تھے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر ہماری ہی طرف پھرو گے۔ انسان کا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح، اور ان کے درمیان ایک لطیف بخار ہے جسے روح حیوانی کہا جاتا ہے۔ جب تک انسان میں وہ گرمی، وہ حرارت، وہ بخار اسی تعلق خاص کے ساتھ موجود ہے تو زندگی قائم ہے۔ جب وہ گرمی، وہ حرارت، وہ بخار مٹ جاتا ہے یا ان کے ساتھ تعلق کی صلاحیت نہیں رکھتا تو یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور روح جسم سے اضطراری طور پر الگ ہو جاتی ہے۔ ایسی موت صوری کہلاتی ہے۔ جسم کے اندر روح کے ہونے اور اس کے جدا ہونے کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں، جب جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو اس الگ ہونے کو موت کا نام دیا جاتا ہے۔ جسم کے روح سے نکلنے کے وقت دیکھنے والوں کو معمولی سا احساس ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے دیکھنے والے کو کہ اب اس کی روح جسم سے الگ ہونے والی ہے۔ اللہ والوں کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے معلوم ہو جاتا ہے، مگر ہر ایک کو نہیں۔
کسی نے شکوہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اچانک آ جاتے ہیں روح نکالنے، آنے والے کو پہلے خبر دینی چاہیے، وارن کرنا چاہیے، انتباہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں بہت پہلے سے بتانا شروع کر دیتا ہوں۔ بال سفید ہونا، بیماری آنا، جسم کمزور پڑنا، ہڈیوں میں سے طاقت کم ہو جانا، یہ ساری نشانیاں ہیں مگر لوگ دھیان ہی نہیں دیتے۔ میں تو باخبر کرتا ہوں، لوگوں کو طرح طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اب وقت کم رہ گیا ہے، تیاری کرو، لیکن لوگ تیاری نہیں کرتے، غفلت ہی میں رہتے ہیں۔ جس شخص کو اپنے نیک انجام کی خواہش ہے کہ میری موت اچھی ہو، وہ آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرے اور ہر وقت اس کے لیے تیار رہے، اور اس عالم دنیا کے وطن کو ترک کرنے کا سوچے، اور یہ یقین رکھے کہ یہاں سے جانا ہے، میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ جس کو بھی موت یاد ہوگی وہ نافرمانی سے بچے گا، دنیا میں دل نہیں لگائے گا۔ دنیا برتنے کے لیے ہے، دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے، بالآخر یہاں سے جانا ہے۔ وہ ایک قانون ہے قدرت کا، وہ پورا ہونا ہے اور سب کو یہاں سے جانا ہے۔ ایک مسئلہ بتایا گیا کہ کوئی شخص کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں لوگ گناہوں میں، برائیوں میں دھسے ہوئے مبتلا ہوں، اور وہ اکیلا ان کی اصلاح نہیں کر سکتا، تو اس پر لازم ہے وہاں سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں کے لوگ نیک ہوں، اللہ کے عبادت گزار ہوں، یعنی ایسی جگہ پر رہ کر خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایمان والوں کو کہا گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ عطا کریں گے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، تو کیا ہی اچھا ہے اجر کام۔ پانی ملے، پانی نظر آئے، سبزہ نظر آئے تو آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ بتایا گیا جنت باغ کو کہتے ہیں، باغات ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی، منظر خوشنما ہوں گے، اور یہ کن کو صلے کے طور پر ملے گی؟ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو۔ ایمان کے بغیر عمل صالح، اس حوالے سے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے، بہت سے لوگ ہیں اچھے کام کرتے ہیں مگر ایمان والے نہیں ہیں، تو بغیر ایمان کے جنت نہیں مل سکتی، ایمان شرط ہے۔
اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے دنیا میں اس کا بدل مل جائے گا یا اس کو کم عذاب ہوگا، مگر جنت بغیر ایمان کے، اونچی کہہ دیجئے، نہیں ملے گی۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے بغیر آپ کا کوئی عمل عبادت کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ آمنو پہلے ہے، عمل الصالحات بعد میں۔ یاد رہے کتنے ہی کام کر لے، ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ اچھے کام کر لے، مگر ایمان والا نہیں ہے تو جنت نہیں مل سکتی۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے واضح اعلان ہے۔ اب یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ جنہوں نے اچھے کام کیے، تکلیفیں برداشت کی، پابندیاں برداشت کی اور بھلائی کی، ایمان کی حالت میں کفار مشرکین کی طرف سے ملنے والی اذیتوں کو برداشت کیا، ہجرت کی تکالیف برداشت کی، تو ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ کون سے کام کرنے والے جن کو جنت ملے گی؟ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر ان کا بھروسہ، وہ اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ رکھتے نہیں۔ اس حوالے سے یہ سن لیں، ہم لوگ تدبیر اختیار کرتے ہیں مگر بھروسہ کس پر ہے؟ آپ تالا لگاتے ہیں مگر بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ بیج بوتے ہیں، اگائے گا کون؟ اللہ۔ تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے تدبیر اختیار کرنا، لیکن بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اپنے اونٹ کی رسی درخت پر ایسے ہی رکھی، فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اس کی ٹانگیں باندھ پھر بھروسہ کر۔ تو تدبیر اختیار کرنا بھروسے کے خلاف نہیں۔ تالا لگائیں گے مگر بھروسہ اللہ پر۔ یہ نہیں ہے کہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور کہا بھروسہ اللہ پہ، نہیں۔ تدبیر اختیار کرنا بھروسے کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث شریف بتائی جاتی ہے، جو شخص کفر اور معاصی کا مطلب گناہ، برائیوں سے، کفر سے بچنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو چلا جاتا ہے، اگر ایک بالشت ہی صحیح، اتنا بھی اگر جاتا ہے، تو چونکہ اس کی نیت ایمان کی حفاظت ہے، کفر سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے میں برائی ہوتی ہے، بہت برا حال ہے، آپ اکیلے نہیں بدل سکتے، تو آپ کو حکم ہے کہ وہاں سے نکل جائے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو، اس کے لیے کتنا ثواب بتایا گیا۔ جنت کتنی بڑی ہے، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر۔ 120 صفیں ہوں گی امتوں کی،
ان میں سے 80 صفیں قیامت کے دن امت مصطفیٰ کی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری امت بڑھاؤ تاکہ میں قیامت کے دن فخر کروں، میرے امتی زیادہ ہوں۔ ہم لوگ غور کریں تو دین اسلام ہماری بھلائی کے کاموں میں، مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، اپنے جسم کو طاقت پہنچا رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، ہمیں ان کاموں پر بھی ثواب مل جاتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور کب؟ نیت پر، ارادے پر۔ ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی فرما برداری، اس کی بندگی۔ تو کفر سے، شرک سے، معاصی سے بچنے کے لیے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے۔ بہشت ملے گی بالا خانے جنت کے۔ تم نے اپنا وطن چھوڑا تھا نا، گھر چھوڑا تھا نا، کیونکہ وہاں پر ایمانی آزادی نہیں تھی، تو تم نے دنیا کا عارضی گھر چھوڑا تھا، تمہیں جنت کے اعلیٰ محل عطا ہوں گے۔ اور حضرت ابراہیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کا ساتھ ملے گا تمہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو سعید خضار، ان سے یہ بات منقول ہے، یعنی ان کی بتائی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میں ایک شہر میں رہتا تھا، وہاں میری بہت شہرت ہو گئی، لوگ میری تعظیم و تکریم میں اس حد تک چلے گئے کہ میرے ہاتھ سے اگر خیربیز، جس کو آپ خربوزہ کہتے ہیں، اس کا چھلکا بھی گر جاتا میرے ہاتھ سے تو لوگ تبرک سمجھ کر اٹھاتے اور 1,000 دینار میں دوسرے اس کو خریدنا پسند کرتے کہ میرے ہاتھ سے یہ چھلکا گرا ہے، کسی نے اٹھا کے لے لیا ہے، تو لوگ اس سے کہتے تھے 1000 دینار لے لے اور یہ دے دے کہ اس کو ان بزرگوں کا ہاتھ لگا ہے۔ اس حد تک لوگ میری تعظیم و تکریم کرنے لگے، بلکہ جو عقیدت مند تھے وہ اس سے بھی زیادہ مظاہرہ کرنے لگے۔ میں نے خیال کیا کہ میرا اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے یہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں لوگ مجھے پہچانے بھی نہیں بلکہ مجرم سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں میں تو یہاں تک کہتا تھا کہ مجھے پتھر ماریں، اسی لیے میں نے مشکلات پسند کر لیں مگر ایسی زندگی پسند نہیں کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم ادھم بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کی۔ فقیری مانگنے کو نہیں کہتے، بیکاری بننے کو نہیں کہتے، آپ لوگ بیکاری کو فقیر کہہ دیتے ہو۔ فقر یہ کہ اللہ سے راضی ہو جانا اور اس سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں صرف 3 خوشیاں منائیں، بِإِذْنِ اللہ تعالی، اللہ کے حکم سے، جب میں نفس کو
اچھی طرح دبا کر اس پر غالب ہو گیا کہ نفس کو میں نے دبا دیا، تو کیا ہوا؟ ایک دفعہ میں انطاق کیا گیا، میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، میرے سر پر کوئی اچھا کپڑا نہیں تھا، لوگوں نے مجھے دیکھ کے طعنہ دیا کہ یہ کسی کا بھگوڑا غلام ہے، بھاگا ہوا غلام ہے۔ مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی۔ میں نے اپنے نفس سے کہا، بتا کیا حال ہے؟ اگر تو بھگوڑا ہے اور اپنے مالک سے جھگڑا کیا ہے تو اس سے صلح صفائی کر لے، اسی میں تیری بہتری ہے۔ لوگوں نے حالت ظاہری دیکھ کر جو کہا، میں نے اپنے نفس کو اس کے مطابق کہا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بھاگے ہوئے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ دوسری دفعہ وہ کہتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں ایک مسخرہ تھا، جوکر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ لوگوں کو ہنسا رہا تھا، خوش کر رہا تھا۔ اس نے کشتی میں مجھے دیکھا تو مجھے حقیر ترین سمجھ کر اپنے ہنسی مذاق کا نشانہ بنایا۔ میں جب بھی اٹھتا وہ میرے گلے میں پھندا ڈال دیتا اور مسخری کرتا۔ میں نے اس کو بھی اپنے نفس کے لیے اچھا جانا کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، میں بادشاہ تھا، کیا تھا۔ اب لوگ مجھے اس طرح کر رہے ہیں تو مجھے نفس کو سنبھالنے کی اور خوشی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں شہر عطیہ میں ایک مسجد میں گریبان میں سر ڈال کے بیٹھا تھا اور اپنے نفس کی ذلت اور خواری کا سوچ رہا تھا کہ کوئی بے غیرت سا شخص وہاں آیا اور اس نے مجھ پر پیشاب کر دیا اور منہ سے کہا لیجئے گلاب کا پانی پیجئے۔ میرا نفس اس تحقیر پر خوش ہوا۔ میں بجائے اس پہ برسنے کے، اس کو مارنے کے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو یہ کہتا رہا، اپنے آپ کو مار، یہ میں نہیں ہونی چاہیے اندر۔ یعنی مجھے اس طرح ذلت ملی تو میں اپنے نفس کے لیے اس کو اچھا سمجھ کر خوش ہوا۔ ان تینوں کاموں کے بدلے اللہ نے مجھے بے پناہ نواز دیا۔ ہماری تھوڑی سی بات ہوتی ہے، ہم مچل جاتے ہیں، گریبان پکڑ لیتے ہیں، ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ والے کس طرح نفس کو مارتے ہیں؟ موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ موت آئے گی، مگر وہ موت نہ آئے جو فنا کر دے، وہ موت آئے جو رب کے قریب کر دے۔ یہ عاقل شخص، عقل مند جس کو عاقل کہتے ہیں، اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ موت آنی ہے نفس کو، روح کو تو موت آتی نہیں، اور اللہ والے اس نفس کو کچل کر مار دیتے ہیں، یہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ سراپا روح بن جاتے ہیں۔ ان کے خیالات روحانی، ان کی سوچیں روحانی، ہمارا سب کچھ نفسانی، اس لیے کہ ہم نے نفس کو غالب کیا ہوا ہے، وہ نفس پر غالب آتے ہیں، فرق ہے۔ تو ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو اس راہ پر گزرنا ہے۔
موت کے پل سے گزرنا ہے، ہمیں لذتوں سے زیادہ وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ مزے، فلاں چیز میں یہ مزہ، فلاں چیز میں یہ مزہ، ہم مزے میں لگے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والے تکلیفیں اٹھاتے ہیں نفس کو کچلنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہی حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے بادشاہی چھوڑ دی، شاہی تخت چھوڑ دیا، شاہی لباس اتار کر تنگ دستی اختیار کر لی، یہ پٹی پرانی گدڑی پہن لی، پھر دنیا کے دکھ درد اپنے سر پر اٹھا لیے۔ آپ نے فرمایا، ایک دن میں تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک شیشہ میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ شیشے میں دیکھ کر میں نے سوچا کہ میری صورت، میرا جسم مٹی میں مل جائے گا، وہاں کوئی ساتھی، کوئی مونس، کوئی دوست نہیں، سفر بھی لمبا ہے، سفر کا سامان بھی ساتھ نہیں ہے، سامنے قید خانہ ہے، اس کی سزا کی مجھے طاقت بھی نہیں، وہاں فیصلہ عدل کے مطابق ہوگا، مجھے جواب دینے کا سلیقہ بھی نہیں۔ یہ سوچ، اندازہ کیجئے کیا سوچ رہے ہیں وہ۔ اللہ نے ان کو روحانیت عطا کی، شان عطا کی، حالانکہ پہلے بادشاہ تھے، مگر یہ کہ میرے اس جسم پر کیا گزرے گی، میں نے کہاں جانا ہے، کیسا وقت گزارنا ہے۔ کہتے ہیں انسان کی آرزو اور تمنا کی کوئی حد نہیں، اگر اسے بستر کی طرح بچھایا جائے تو وہ جتنا مرضی اس کے کنارے لمبے کر دے، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی ہیں۔ انسان روز ہر لمحے نئی آرزو، یہ مل جائے، یہ ہو جائے، یوں ہو جائے، جبکہ اسے پتہ ہے یہاں رہنا نہیں ہے، پھر بھی خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زمین پر چلتے ہوئے کوئی قدم جب بھی اٹھاتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا پاؤں زمین پر ٹکے گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی، نہیں معلوم کہ اسے زمین پر رکھ بھی سکو گے یا نہیں، لقمہ پکڑا ہے، نہیں پتا کہ منہ تک لے جا سکو گے یا نہیں، کہیں اس سے پہلے موت نہ آ جائے۔ اس زندگی کے لیے اتنی خواہشیں کیوں؟ دنیا کو برتو، استعمال کرو ضرورت کے مطابق، مگر اس سے دل نہ لگاؤ۔ جب دل اس سے لگ جاتا ہے تو پھر مرنے کو جی نہیں چاہتا، اور موت سے ہم بچ سکتے نہیں۔ سب کو جنت چاہیے مگر مرنا نہیں چاہیے، موت نہیں چاہیے، تو مریں گے نہیں تو جنت کہاں سے ملے گی؟ دنیا 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 اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ موت پسند نہیں آتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، یہ زندگی لمبی نہیں۔ یہاں کوشش کریں، ہماری کوشش ہو کہ ہم یہاں دل نہ لگائیں۔ جس کسی نے دنیا میں دل لگایا
اس کو زیادہ مشکلات آئیں۔ جو دنیا کے پیچھے لگا، دنیا نے اس کو اپنے پیچھے لگایا۔ جس نے دنیا کو ٹھوکر ماری، دنیا اس کے پیچھے گئی۔ اب بزرگوں کو دیکھ لیں، انہوں نے دنیا کو نہیں اپنایا، دنیا ان کے پیچھے پیچھے۔ اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ جس دولت پر فخر کرتے ہیں، آج اس ہاتھ کل دوسرے ہاتھ۔ صحت کس وقت ختم ہو جائے، جسم میں کون سی بیماری کب جاگ جائے، کیا ہو جائے، مگر خواہشات ہیں، نہیں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اسی میں گم رہتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر کہ کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور جو دنیا میں ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا، اس کے لیے خوشخبری کہ اس کو جنت کے بالا خانے ملیں گے، محل ملیں گے، نہریں بہتی ہوں گی، سبزہ ہوگا، اور ان کو صبر کرنے کا اجر ملے گا۔ اللہ فرماتا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ سنو، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ روزی دیتا ہے ان کو بھی اور تمہیں بھی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، جاننے والا۔ بہت سے جانور، پرندے، وحشی درندے، بحری، بری، فضائی، ہوا میں، خشکی میں، پانی میں، اپنی غذا کا ذخیرہ نہیں کرتے، اپنی غذا جمع کر کے نہیں رکھتے، نہ ہی اپنا رزق اپنے جسم پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ انہیں کون رزق دیتا ہے؟ جب یقین ہے، پتہ ہے، رزق کا وعدہ ہے تو ملے گا، رزق ملے گا، رزق ملے گا۔ جس کا وعدہ ہے اسی کی کوشش کر رہے ہو، اور جس کی کوشش کرنی ہے وہ نہیں کر رہے۔ سمجھدار ہیں کیا ہم لوگ؟ بتایا گیا کتنے ہیں زمین میں چلنے والے، وہ اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ ان کو رزق دیتا ہے، ان کو بھی اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ حیوانات ضعیف ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، انہیں بھروسہ ہے کہ اگر ہماری زندگی ہے تو ہمیں کھانا ملے گا۔ جس کے لیے جو رزق ہے وہ اس کو ملے گا، باوجود یہ کہ طاقت کے مالک اور کمانے کی قدرت رکھتے ہو۔ تمہیں اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، دماغ دیا ہے، جسم میں توانائی دی ہے، تم محنت کر کے حاصل کر سکتے ہو، کما سکتے ہو، مگر ملے گا وہی جو رب دے گا۔ جائز طریقے سے لو یا ناجائز طریقے سے، یہ تمہارا اختیار۔
ثواب کے راستے لو یا گناہ کے راستے لو، لیکن جو تمہارا ہے وہ تم کو ملے گا۔ اور یہ رب ہے نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ ہم سبب اختیار کرتے ہیں، ذریعہ، نوکری، مزدوری، تجارت، کھیتی باڑی، کام کرتے ہیں، دیتا کون ہے؟ آپ بیج بو رہے ہیں، بیج بہت اچھا ہے، کھاد بہترین ڈالی ہے، پانی بھی دیا ہے، اللہ نہ چاہے اگے گا؟ اے بندے، اللہ تعالی سے اپنا تعلق بہتر بنا لے۔ کتنا اچھا جملہ ہے، عرش والے سے اپنا آپ جوڑ لو، فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس سے تعلق اچھا کر لو۔ ہم اللہ سے پیار نہیں کرتے، ہمیں اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ جو اس سے پیار کرتے ہیں اس کا کہنا مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ مہربانی۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہم پکارتے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ آپ ایسے ہو جاؤ، اللہ فرمائے یا عبدی، او میرے بندے بول کیا چاہتا ہے۔ رب کے بندے بن جائیں تو اللہ تعالی اس کو حیا آتی ہے، وہ مانگنے والے کو خالی لوٹائے۔ مجھے اور آپ کو رب سے پیار نہیں ہے، جس دن یہ پیار ہو جائے گا جلوے دیکھنا۔ ہم صرف ضرورت کے وقت، تکلیف کے وقت اس کو پکارتے ہیں، اس سے پیار نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ روزی دینے والا ہے، کس کو، کتنی، کب، کہاں۔ آپ کو وہ مخلوق نظر بھی نہیں آتی جس کو اللہ روزی دیتا ہے۔ کہتے ہیں درختوں میں کیڑے ہوتے ہیں بند لکڑی میں، ہوا لگ جائے تو مر جائیں۔ انہیں اس بند لکڑی میں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کس کے لیے، کہاں، کتنا ہے، اس کو مل کے رہتا ہے۔ اس حوالے سے واقعات سنانے لگوں آپ کو، بہت تفصیل ہو جائے۔ ایک شخص کا بیان، میں نے کھانا تیار کیا سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے، بہترین کھانا، ٹفن کہتے ہیں آپ اس کو، اس میں اپنے ساتھ رکھ لیا، اپنی مرضی سے، اپنی پسند کے مطابق بنایا، مگر کہیں ٹفن رکھ کے بھول گیا، واپس آیا تو ٹفن نظر نہیں آیا۔ مجھے یقین ہو گیا، میں نے اس بات کو مان لیا کہ دانے دانے پر مہر ہوتی ہے۔ وہ میرے حصے میں نہیں تھا، یقیناً کسی اور کے حصے میں تھا۔ میں نے اس بات کو مان لیا اور میں جہاں مجھے شبہ تھا کہ یہاں رہ گیا ہوگا، وہیں بیٹھا رہا، کافی دیر سوچتا رہا، تو بڑی خوشی سے تیار کر کے لایا تھا۔ ایک ایک چیز
اپنی کمائی کو سوچا تو وہ بھی حلال کی تھی۔ میں وہیں بیٹھا رہا، کچھ دیر ہوئی، کوئی وہاں سے گزرا، مجھے اس کے ہاتھ میں وہی ٹفن نظر آ گیا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا، نہیں رک سکا، میں نے پوچھ لیا یہ ٹفن تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ اس نے کہا میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہاں مجھے رکھا نظر آیا، میں نے اٹھا لیا، میں کچھ دور چلا گیا، میں نے سوچا کہ میں اس کو کھولوں، ضرور اس میں کھانا ہوگا، کھاؤں، مگر پھر مجھے خیال آیا میں نے بغیر اجازت کے اٹھایا ہے۔ میں اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے اس کا مالک اس کو ڈھونڈ رہا ہو، میں نے اس کو کھولا بھی نہیں، میں واپس لے کے پھر رہا ہوں کہ جس کا ہے اس کو پہنچا دوں۔ وہ کہتا ہے، میں نے اسے کہا یہ میرا ہے، تسلی کے لیے چاہتے ہو تو یہ بھی بتا دیتا ہوں اس میں کیا کیا ہے۔ اس نے وہ مجھے دیا، میں نے کہا میرے ساتھ بیٹھو کھاؤ، وہ راضی نہیں ہوا۔ میں نے ٹفن کھولا، ساری چیزیں موجود تھیں، مجھے پھر یقین ہو گیا کہ یہ میرے ہی مقدر میں تھا، میرے تک میرے رب نے پہنچا دیا، حالانکہ میں کھو چکا تھا، لیکن رب نے مجھے واپس پہنچا دیا۔ اندازہ کریں، کبھی کبھی آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہے اور چیز آپ کو پہنچتی ہے۔ کون کھلاتا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھاتا نہیں ہے مگر کھلاتا ہے، دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے۔ آپ کسی سے ناراض ہو جائیں، روک لیتے ہیں، وہ نہیں روکتا۔ ہاں، سرکشوں میں ایسی نوبت آتی ہے کہ پھر ان کا رزق تنگ کیا جاتا ہے، ان کے لیے مشکلات کی جاتی ہے۔ یاد رہے، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، اللہ نہ چاہے ہم حاصل کر سکتے نہیں۔ اور کتنے ہیں کچھ نہیں کرتے، اللہ ان تک ویسے پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ رب کے کام ہے۔ جانور رزق اٹھائے نہیں پھرتے، مگر اللہ ان کو کھلاتا بھی ہے۔ کسی نے یہ بات کی تھی، مجھے پوری طرح یاد ہے یا نہیں، کسی نے کوئی چیز کھائی مگر اس کا کوئی دانہ، جیسے آپ بھٹا سمجھ لیں، ملی میل کہتے ہیں، کون، چھلی، اس کا کوئی دانہ اس کے اندر کہیں دماغ میں پھنس گیا۔ سفر کر رہا تھا، وہ سفر کر کے حرم شریف پہنچا، گرمی، دھوپ تیز تھی، اس نے طواف شروع کیا، اس کو چھینک آئی، وہ دانہ جو پھنسا ہوا تھا وہ نکلا، اور وہاں ایک پرندے نے فوراً اس کو لے لیا۔ وہ حیران رب کی قدرت پر، اس کا میرے دماغ میں کہیں پھنسنا، اتنی دیر رکے رہنا، یہاں آ کر نکلنا، کیونکہ یہ اس کے مقدر میں تھا۔ رب کے کام ہے۔ میں اور آپ کتنی کوشش کر لیں، جتنا مرضی سوچ لیں، یاد رکھیں روزی دینے والا کون ہے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں۔ جنگل میں آپ پتے کھا کے، گھاس کھا کے گزارا کرتے، فرمایا بھوک سے بہت تکلیف ہو گئی، بستی میں تھا میں، جو بھی کوئی کھانا کھاتا میرا منہ خود بخود کھل جاتا، ایسی کیفیت تھی، اتنی سخت بھوک۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے میرے پاس بیٹھ کے کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔
مجھے بھوک لگی تھی، اس نے کہا میں نے کھانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں گیلان سے آیا ہوں ایک نوجوان عبد القادر کی تلاش میں، یہ اس کی ماں نے پیسے دیے تھے جس کا میں نے کھانا لیا ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ مل جائے تو اس کو کھلاؤں۔ یعنی جو غوث پاک کے لیے کھانا تھا وہی ان تک آیا ہے۔ کتنے واقعات ہیں ایسے، متعدد واقعات ہیں۔ روزی دینے والا کون ہے؟ اونچی، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے۔ رزق کے معاملے میں ہمارے خیالات، توہمات، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ہمارے سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں رب سے چھپی ہوئی، اونچی۔ رزق کمانے والوں کوشش کرو حلال کماؤ۔ حرام کا یا شک والا لقمہ جب جاتا ہے آپ کے حلق سے نیچے اور آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے۔ حلال بھی اثر دکھاتا ہے، حرام بھی اثر دکھاتا ہے۔ یہ مزاج ایسے ہی نہیں بگڑتے، یہ باتیں، گفتگو، آپ کی عادتیں، دخل ہے آپ کے خون کا۔ اگر آپ حلال نہیں کھاؤ گے اچھی عادتیں نہیں آئیں گی۔ حلال کمانا چاہیے اور حلال ہی کھانا چاہیے۔ جن کی روزی حلال نہیں ہے وہی غلط عادتوں میں جلدی جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ہر سال رمضان میں حدیث شریف سناتا ہوں، بخاری میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ پرواہ نہیں کرے گا حلال ہے یا حرام، بس کہے گا مل جائے۔ آج ویسے ہی حالات نظر آ رہے ہیں، حرام حلال کی تمیز اٹھتی جا رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حلال رزق کشادہ آسانی سے عطا فرمائے۔ رزق بڑھانے کے لیے، رزق کشادہ کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے نعمت زیادہ کر دوں گا، مگر ہم شکوے کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے۔ روزی، رزق، رزق کے معنی دی ہوئی چیز، رب دے رہا ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آج کل ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹر ہوتے ہیں، آپ کے پھیپھڑوں کو قابل عمل رکھنے کے لیے وہ آپ کے منہ پہ لگا دیتے ہیں آکسیجن، اس کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں حرکت رہتی ہے، اور جب تک وہ مشین لگی رہے یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ سانس لے رہا ہے۔ اس مشین کی قیمت کتنی ہے؟ آپ ہاسپٹل جائیں کہ مجھے آکسیجن چاہیے، 1 گھنٹے کے لیے ہزاروں روپے لیے جاتے ہیں۔ کتنے؟ جی کہیے، ہزاروں گھنٹے کے لیے، پورے دن کے لیے ہوں تو اور زیادہ۔ بندے کو وینٹیلیٹر لگایا گیا گھنٹے کے لیے، ہزاروں روپے لیے گئے، جب اس کی حالت بہتر ہوئی اتار دیا گیا، وہ سجدے میں گر گیا۔ مولا 1 گھنٹے کے اتنے پیسے لیے، میں ساری عمر تیری ہوا میں سانس لیتا رہا،
1 روپیہ بھی مجھے بل نہیں آیا. یہ پانی، یہ ہوا، یہ نظام قدرت کون کھلا رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کسی سے ہمیں تھوڑے سے پیسے لینے پڑ جائے، کتنی منتیں، کتنی باتیں، اور رب جو ہم کو سب کچھ دے رہا ہے اس کا شکر نہیں کرتے. اللہ یرزقھا و ایاکم، اللہ روزی دیتا ہے انہیں بھی جو اٹھا نہیں پھرتے، اور تمہیں بھی جو محنت کر کے لیتے ہو. اللہ خوب جانتا ہے. رزق میں برکت مانگنا منع نہیں ہے. یا اللہ مجھے روزی زیادہ دے، یہ کہنا بھی منع نہیں ہے، مگر طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ رب کو راضی رکھو. وہ راضی ہوگا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ تھوڑے سے میں برکت ڈال دے، تھوڑے سے میں برکت ڈال دے، ہزاروں کھا جاتے. وہ برکت نکال لے، کسی ایک کو بھی پورا نہیں ہوتا. رب کو راضی رکھو، رب سے پیار کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگائے ہوئے سورج اور چاند، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو جب مانتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ نے ہی بنائے، سورج چاند کو کام میں اللہ نے لگایا، زمین و آسمان اللہ نے بنائے، تو پھر کہاں اونڈے جاتے ہیں؟ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ کہاں چلے جائیں گے؟ پھر کے کہاں جائیں گے؟ جب یہ مان رہے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے، تو پھر اس اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے فرما بردار کیوں نہیں بنتے؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر شے کا بنانے والا کون ہے؟ مسئلہ آپ کو ایک سکھا رہا ہوں، توجہ سے سیکھ لیں. یہ کہیں کہ ہر شے اللہ نے بنائی ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے. اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا بنانے والا کون ہے؟ یہ اس کی مسئلہ سمجھا رہا ہوں. ہر شے اللہ نے بنائی ہے، یہ اس کی تعریف ہے. بری چیز کا نام لے کے کہنا جس کو آپ برا سمجھتے ہیں، مثلاً کوئی کہے سور کا بنانے والا، خنزیر کا بنانے والا، معاذ اللہ، اس پر کفر کا حکم بھی لگے گا، سزا بھی ملے گی. تجھے اللہ کی مخلوق میں کچھ اور نظر نہیں آیا؟ تو نے صرف بری چیز کا نام لے کے کیوں کہا؟ یہ کہو کہ سب کچھ اللہ نے بنایا، یہ تعریف ہے. کسی بری چیز کا نام لے کے کہ اس کو اللہ نے بنایا، یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے. گند تیرے اندر ہے، رب میں تو پاکی ہی پاکی ہے، اچھائی ہی اچھائی ہے.
بری چیز کا نام لے کر اللہ کو پکارنا، او فلاں چیز کے بنانے والے، اور وہ چیز ہو بری، تو اس طرح کہنے والے کو سزا بھی دی جائے گی، فتویٰ بھی لگے گا۔ ہاں، اگر کسی اچھی چیز کا نام لے کے بلانا ہے تو بہت اچھی بات ہے، او نبیوں کے بنانے والے، او ولیوں کے بنانے والے، اچھی چیز کا۔ لیکن بری چیز کا نام لے کر اللہ کو پکارنا یہ جائز نہیں۔ ہر شے اللہ نے بنائی ہے، تعریف ہے، مگر خاص طور پر کسی بری چیز کا نام لیں گے تو اس کا مطلب اندر کہیں گند ہے۔ تو یہ جو اندر کا گند ہوتا ہے، اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں، کوئی آپ کو اچھے نام سے پکارے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کو برے نام سے پکارے آپ کو پسند آئے گا؟ نہیں۔ تو جب اپنے لیے پسند نہیں ہے تو پھر اللہ والوں کے لیے بھی سوچیں، پھر نبیوں کے لیے بھی سوچیں، پھر نبیوں کے نبی کے لیے بھی سوچیں۔ حضور ہر صحابی کو اس نام سے پکارتے تھے جو اس کو اچھا لگتا تھا، مگر ہمارے ہاں نام بگاڑنا عادت ہو گئی ہے۔ بچوں کے نام تو نبیوں کے نام پہ رکھتے ہیں مگر بگاڑ کے پکارتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا مقدس ہستیوں کے نام پہ نام رکھے ہیں تو ان کو ادب سے پکارنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زمین و آسمان بنانے والا اللہ، چاند سورج کو بنانے اور کام میں لگانے والا اونچی، تو یہ کہاں پھر کے جائیں گے؟ کہاں اوندے جاتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے ان کو؟ الوہیت، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق سوچا جا سکتا بھی۔ تو اس اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانو، اس کے شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے مثل کسی کو نہ سمجھو، اس کی توہین نہ کرو، بے ادبی نہ کرو۔ ہمارے منہ سے بہت سے غلط لفظ نکلتے رہتے ہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور آپ سن چکے ہیں ایمان اس کے بغیر جنت مل سکتی نہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ جس کو ادب کی نعمت حاصل نہیں اس کو کچھ بھی حاصل نہیں۔ نبیوں نے برابری نہیں کی میرے نبی کی، اور آج خود کو عالم کہلانے کے لیے، اپنے القاب بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے نبی کی بے ادبی کریں تو بتائیں کیا مسلمان ہیں؟ اونچی۔ اللہ تعالی بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں اپنے حبیب کو بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے، نبی کا ہر کمال اللہ کا دیا ہوا۔ نبی خود سے بے مثل نہیں، رب نے بے مثل بنایا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے،
نبیوں کے نام لے رہے ہیں، حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت یوسف صدیق اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا الا سن لو، جان لو، ہوشیار، خبردار، انا حبیب اللہ۔ تم نے نبیوں کے لیے جو کہا سارا کچھ درست ہے، مگر میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اللہ کا حبیب ہوں، مگر عاجزی تھی، ساتھ ہی فرما دیا میں فخر نہیں کرتا۔ آج ہم لوگ اللہ کے لیے غلط لفظ سنیں اور چپ رہیں، نبی کے لیے غلط لفظ سنیں اور چپ رہیں، تو کیا یہ ایمان ہوگا؟ نہیں۔ زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ، بغیر ستونوں کے آسمان اس نے کھڑے کیے۔ یہ پرندے اڑتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، اس رحمان کے سوا کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے؟ میں نے آپ کو بتایا پرندہ مہینہ بھر اڑتا ہی رہتا ہے، اس ایک مہینے میں ایک سیکنڈ بھی وہ رکتا نہیں ہے۔ گوگل پہ پوچھ لیجئے گا، اس کا نام، اس کی شکل بھی دکھا دیں گے۔ چھوٹا سا پرندہ ایک سمت سے اڑتا ہے، پورا مہینہ سمندر پہ اڑتا ہی رہتا ہے، اڑتا ہی رہتا ہے، ایک سیکنڈ کہیں رکتا نہیں ہے۔ آپ کی گاڑی پیٹرول جتنا ہوگا اتنا چلے گی، ہوائی جہاز میں جتنا پیٹرول اتنا سفر کرے گا۔ اس چھوٹے سے پرندے کو طاقت دینے والا کون ہے؟ اسی طرح ایک مچھلی ہے، وہ ایک سمت سے دوسری سمت جاتی ہے، مخالف سمت، وہاں انڈے دے کے پھر شکار ہوتی ہے، جب تک وہ انڈے نہیں دے لیتی شکار نہیں ہوتی ہے۔ اس کو طاقت دینے والا کون ہے؟ اونچی سوچیں، اس رب کی تعریف کیا کریں۔ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس نے دعا شروع کر دی، یا اللہ مجھے یہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا پہلے رب کی تعریف کر، پہلے رب کی تعریف کر۔ جتنی تعریف کرو گے نعمتیں تمہیں ہی پہنچیں گی۔ دنیا والوں کی تعریف کرتے ہو، جھوٹی تعریف کرتے ہو، گناہ کماتے ہو۔ رب کی سچی تعریف کرو، جتنی کرو گے کم ہوگی، محبت سے کرو گے وہ بہت نوازے گا۔ وہ کتنا نوازتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت تھی، پنجاب میں تو میں نے دیکھا سنا، یہاں بھی اذان شروع ہوتی تھی، اللہ کا نام سن کے کہتا تھا سونا نام تیرا، پیارا نام تیرا، اچھا نام، محبت۔ عورت تھی، کام پر جا رہی تھی، بوجھ اٹھایا ہوا تھا، اذان کے احترام میں رک گئی۔ ہمیں کلام الہی سننا، اللہ کا نام سننا پسند ہی نہیں ہے اب، الا ماشاء اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں
جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ یہ قوت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل۔ جس کے لیے رزق تنگ کرنا چاہے، مومن ہو یا کافر ہو۔ اب اس سے مراد جس کے لیے اللہ چاہے۔ اللہ چاہے تو پہلے وسعت دے دے، بعد میں تنگ کر دے۔ پہلے تنگی ہے، بعد میں وسعت کر دے۔ حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی اپنے دشمنوں کو رزق میں وسعت دیتا ہے تاکہ وہ دھوکہ کھائے، وہ سمجھیں کہ نہیں ہم بالکل ٹھیک ہے، مگر ان قیامت میں ان کے لیے سزا۔ اور اپنے دوستوں کو رزق کی تنگی میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ ظاہر کرے کہ میرے بندے مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، تنگی میں بھی میرا شکر کر رہے ہیں، شکایت نہیں کر رہے۔ ایک یا کبھی، اور وہ بھی سالانہ، وہ بھی کھایا جاتا ہے روزانہ۔ گوشت روزانہ کون دیتا ہے؟ پہچانو رب کو، برکت بھی پہچانو، رزق بھی پہچانو، شکر کیا کرو۔ اسی پہ بھروسہ ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے۔ یہ بیان جاری ہے، گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات رزق کی ہے تقریر میں، مگر آپ کے ملک میں مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے۔ کیوں؟ میری آپ کی شامت اعمال، میری آپ کی شامت، ہمارے عملوں کی وجہ سے۔ حکمران کہیں آسمان سے نہیں گرے، ہم نے ووٹ دیے نا۔ لوٹ مار کر کھانے والے خود کوئی قربانی نہیں دیتے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جی وزیروں کے اجلاس میں طے کیا کہ جی تنخواہ آدھی ہوگی، مراعات جو سہولتیں دی جاتی ہیں وہ آدھی ہوں گی، عوام کو نہ چھوڑو، آخری قطرہ بھی ان سے نہ چھوڑ لو۔ غلط پالیسیاں، اللہ رسول کی نافرمانی، سود، برائیاں۔ رات پروگرام میں نے بتایا، مجھے رپورٹ پوری میرے سامنے رکھی گئی۔ 1 سال میں 5000 بچوں سے زیادتی کی گئی ہے۔ یہ وہ ہے جو گنتی میں آ گئے، جو گنتی میں نہیں آئے ان کی تعداد الگ، اور 5000 ہی عورتوں سے۔ یہ رپورٹ ہے، ایسا نہیں کہ ادھر ادھر سے، ایجنسیوں کی رپورٹ چھپ چکی ہے۔ 1 سال میں 5000 عورتوں سے برائی کی گئی، 5000 بچے۔ کون سے ملک میں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ کہاں ہے قانون؟ وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے کیوں چپ ہیں؟
بتاؤ پھر ہم پہ رحمت ہوگی؟ ہمارے اعمال جب ایسے ہوں گے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سچی توبہ، سچی ڈکیتیوں میں 100 کے قریب افراد کو قتل کیا گیا۔ لوٹ مار کی جو تفصیل ہے، کتنی گاڑیاں، کتنی موٹر سائیکلیں، کتنا سونا، کتنی نقدی، اس کی الگ تفصیل ہے۔ ہم لوگ غافل، مسجدیں ویران، میچ کھیلو، میچ دیکھو، ناچ گانے دیکھو، ڈرامے دیکھو، کیا بلائیں ٹل جائیں گی؟ تو پھر ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ کیوں نہیں سدھرتے ہم؟ کیوں توبہ نہیں کرتے ہم؟ ایک آنسو مکھی کے برابر ندامت کا اللہ کے خوف سے، اللہ کے شرم سے آ جائے، جہنم کی آگ بجھا دیتا۔ ساری دنیا کے سمندر مل کے جو کام نہیں کر سکتے وہ ایک آنسو کر جاتا ہے۔ مگر ہم لاپرواہ، ڈریں ہم اللہ سے معافی چاہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آپ کے وہ جو خان صاحب ہیں نا جن سے حکومت چلی، اب وہ قرآن کی آیتیں خود بنانے لگ گئے۔ پرسوں ترسوں انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور وہ قرآن کی آیت نہیں معلوم ہے تو پوچھو، سیکھو۔ اپنے لیے جو بات آئی اس کو آپ قرآن کی آیت بنانا چاہ رہے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو جاگ جانا چاہیے، ہوش میں آ جانا چاہیے۔ نہیں آئیں گے تو یہ حالات ہمارے سدھرنے والے نہیں۔ خدا تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن میں آیت ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف آنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ والد صاحب قبلہ کے عرس کی تاریخ آپ کو بتائی ہوئی ہے، سال پہلے 9-10 فروری ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ۔ اشتہار چھپے ہوئے ہیں، دوسرے علاقوں والے لے جانا چاہیں لے جائیں۔ رسالات پریس میں ہے، بہت جلد آ جائے گا، آپ کو مل جائے گا۔ پڑھائی جتنی ہو سکے ایصال ثواب کے لیے تیاری کریں آپ۔ اللہ تعالی خیر سے وقت لائے اور پورا فرمائے۔